بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یاری مدد، یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کا منبر کوفہ پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ فرمانے لگے ہیں۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام منبر کوفہ پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اشعث ابن قیس نے آپ کے کلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ بات تو آپ کے حق میں نہیں بلکہ آپ کے خلاف پڑتی ہے۔ تو مولا حضرت نے اسے نگاہ غضب سے دیکھا اور فرمایا، تجھے کیا معلوم کہ کون سی چیز میرے حق میں ہے اور کون سی چیز میرے خلاف جاتی ہے؟ تجھ پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت کرنے والوں کی، تو جولاہا کا بیٹا، جو جولاہا اور کافر کی گود میں پلنے والا منافق ہے۔ تو ایک دفعہ کافروں کے ہاتھوں میں اور ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسیر ہوا، لیکن تجھ کو تیرا مال اور حسب اس آر سے نہ بچا سکا۔ اور جب شخص اپنی قوم پر تلوار چلا دے اور اس کی طرف موت کو دعوت اور ہلاکت بلاوا دے، وہ اسی قابل ہے کہ قریبی اس سے نفرت کریں اور دور والے بھی اس پر بھروسہ نہ کریں۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کفر کے زمانے میں اور ایک دفعہ اسلام کے زمانے میں اسیر کیا گیا تھا۔ رہا حضرت کا یہ ارشاد کہ جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلائے دے گا، تو اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جو اشعث کو خالد ابن ولید کے مقابلے میں یمامہ میں پیش آیا تھا، کہ جہاں اس نے اپنی قوم کو فریب دیا تھا اور ان سے چال چلی تھی، یہاں تک کہ خالد نے ان پر حملہ کر دیا اور اس وقوعے کے بعد اس کی قوم والوں نے اس کا لقب عرف انہار رکھ دیا، اور یہ ان کے محاورے میں غدار کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو رہا کہ اس خطبے کا اصلی وقوع کیا تھا، تو وقوع یہ تھا کہ جنگ نہروان کے بعد مسجد کوفہ میں تحکیم کی بدعنوانیوں کے سلسلے میں حضرت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا امیر المومنین، آپ نے پہلے تو ہمیں تحکیم سے روکا اور پھر اس کا حکم بھی دے دیا، ہمیں نہیں معلوم کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ صحیح اور مناسب تھی۔ حضرت نے سن کر ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا، جو ٹھوس راہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اسے ایسا ہی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، یعنی تمہارے کرتوتوں کا پھل ہے جو تم نے حزم و اختیار کا دامن چھوڑ کر تحکیم کے مان لینے پر اصرار کیا تھا۔ مگر اشعث اس سے یہ سمجھا کہ حضرت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری یہ حیرانی و سردگانی تحکیم کے مان لینے کا نتیجہ ہے، لہٰذا بول اٹھا کہ امیر المومنین، اس سے تو آپ ہی کی ذات پر حرف آتا ہے، جس سے حضرت نے اس کی طرف دیکھ کر غصے سے فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور تم کیا جانو کون سی چیز میرے حق میں ہے اور کون سی میرے خلاف پڑتی ہے؟ تم جولاہے اور جولاہے کے بیٹے اور کافر کی گود میں پروان چڑھنے والے منافق، تم پر اللہ کی اور ساری دنیا کی لعنت ہو۔ شیخین نے مولا علیہ السلام کے اشعث کے حائف جولاہا کہنے کی چند جہییں لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ چنانچہ یہ اور اس کا باپ اپنے اکثر اہل وطن کی طرح کپڑے بنانے کا دھندا کرتے تھے، اسی لیے اس کے پیشے کی پستی و نادانیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسے جولاہا کہا۔ یوں ہی ویسے تو یمینیوں کے پیشے اور بھی کئی تھے، مگر زیادہ دھندا ان کے ہاں یہی ہوتا ہے۔ چنانچہ خالد ابن صفوان نے ان کے پیشوں کا تعارف کراتے ہوئے پہلے اسی پیشے کا ذکر کیا تھا۔ میں اس قوم کے بارے میں کیا کہوں کہ جن میں صرف کپڑا بنانے والے، چمڑے رنگنے والے، بندر نچانے والے اور گدھے پر سوار ہونے والے ہی ہوتے ہیں۔ ہدہد نے ان کا ٹھکانہ بتایا کہ ایک چوہیا نے انہیں غرق کر دیا اور ایک عورت نے ان پر حکومت کی۔ تو یہ وہ خطبہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مولا کس وجہ سے وہ خطبہ فرما ہی رہے تھے، جس میں سے یہ معلوم اٹھا۔ اور اشعث ابن قیس کندی یہ وہی ہے جو جودہ بنت اشعث لعینہ کا باپ ہے، جس نے مولا حسن علیہ السلام کی بیوی جو تھی جودہ بنت اشعث، اس نے زہر دیا تھا، یہ اس کا باپ ہے۔ چونکہ یہ کافر رہا اور ڈر کی وجہ سے اس نے اسلام بھی قبول کیا، اور 2 بار یہ اسیر کا غلام بھی بنا، تو یہ بہت بڑا غدار اور ایک فریبی شخص تھا، اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا بھی نہیں مانا۔ کچھ روایات اور کتابوں اور نہج البلاغہ میں بھی خطبہ مولا کا موجود ہے، خطبہ نمبر 19۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔